وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور پورا کرو کیل کو، اذا کلتم، جب تم ماپ کر دو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے فی نفسہ و احسن تأویلا، اور اچھا ہے نتیجے کے لحاظ سے۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت بنی اسرائیل اور اس دی آیت نمبر 35 تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ ربط دے لحاظ دے نال سورت بنی اسرائیل دا جڑا مضمون چل رہا اس جا دے اتے دفعیہ عذاب وستے امور ثلاثہ دا بیان۔ جماعت علیہ ساتھیوں پنجابی سمجھ آگا نہیں؟ اچھا ماشاء اللہ۔ دفعیہ عذاب یعنی اللہ دے عذاب نو ہٹان واسطے امور ثلاثہ دا بیان۔ عموماً یہ ان صورتوں میں بیان کیا جاتا ہے جن صورتوں کے اندر کسی عذاب کے آنے کا اشارہ ہو یا کسی عذاب کا ذکر ہو، تو ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس مضمون کو بیان کرتے ہیں، اور اس مضمون میں 3 چیزوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 شرک، بولو نہ کرو۔ نمبر 2 ظلم نہ کرو، اور نمبر 3 احسان کرو۔ شاباش ماشاءاللہ۔ اللہم زد فزد فی عمرک و صحتک و حیاتک۔ تو ان 3 چیزوں کا بیان کیا جاتا ہے جس صورت میں عذاب کا ذکر ہو یا عذاب کے آنے کی طرف اشارہ ہو۔ تو صورت اس سے پہلے جو گزری نحل، اس کے اندر بھی امور ثلاثہ انہی کا بیان تھا، اس لیے کہ اس صورت کے اندر عذاب کا ذکر تھا۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، فرمایا جس عذاب کا تم مطالبہ کر رہے تھے اس عذاب کو آیا ہی سمجھو، وہ آ چکا ہے۔ اب اگر اس ہمارے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ان 3 امور پر عمل کرو، ہم تمہیں عذاب سے نجات دے دیں گے۔ جب قوم ہٹ دھرمی پہ آ جائے، جب قوم انبیاء کی مخالفت اور تکذیب پہ آ جائے، ماننے سے انکار کر دے اور ان کے مطالبے بھی سارے پورے کر دیے جائیں معجزات کے، تو اس وقت اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو ان کے 2 مطالبے تھے مشرکین مکہ کے، ایک کو سورت نحل میں پورا کیا، دوسری کو سورت بنی اسرائیل میں پورا کیا۔ عذاب والا اس کو سورت نحل میں پورا کیا، 7 سال تک مشرکین مکہ پر کیا رہا؟ قحط رہا۔ پھر بالآخر اللہ کے پیغمبر نے دعا کی تو وہ قحط والا عذاب ان سے ہٹا۔ اب دوسرا معجزہ ان کا تھا، اگر تو سچا نبی ہے تو معجزہ لے کے آ۔ تو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو یہ معجزہ دکھایا کہ راتوں رات اپنے محبوب کو مکہ کی سرزمین سے اٹھایا، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا سدرۃ المنتہا تک اللہ انہیں لے کر گیا۔ تو یہ معجزہ اللہ نے دکھایا۔ اب واپس آئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو بتایا تو مشرکین نے اس کا انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب ہمارا عذاب تمہیں پکڑنے والا ہے، اب ہمارا عذاب تمہیں پکڑنے والا ہے، لیکن یاد رکھو میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ان 3 امور پر عمل کر لو۔ شرک سے باز آ جاؤ، ظلم نہ کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ یہ دونوں مضامین گزر گئے جی۔
اب تیسرے مضمون کا بیان ہے، شرک نہ کرو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ دوسرا مضمون احسان کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس شعبے کے اندر اللہ نے 4 جماعتوں کا ذکر کیا تھا۔ اب تیسرا مضمون اس کا بیان جاری ہے کہ ظلم نہ کرو، تو ظلم کے اندر 6 چیزوں کا بیان آ رہا ہے۔ پہلی چیز جو گزری وہ یہ تھا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، بھوک کے ڈر کی وجہ سے، افلاس کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو۔ دوسرا کیا گزرا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تیسرا کیا گزرا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس جان کے قتل کا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس جان کو قتل نہ کرو۔ اور چوتھا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اب آ رہا ہے جی 5واں مضمون، اور 5واں مضمون کیا ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، ناپ تول میں کمی کرنا۔ کیا ہے جی، ناپ تول میں کمی کرنا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ ظلم ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ ایک یہ ہے کہ اس کے اندر اپنی آخرت برباد کر کے اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کا حق مار کر اس کے اوپر بھی کیا کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور جب کوئی چیز معاف کر دو، اذا کلتم، اور پورا پورا کرو، الکیلا کیل کو، اذا کلتم جب تم معاف کر دو کسی چیز کو برتن کے ساتھ، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹوپا، ٹوپی، یہ اسی طرح پیمانہ، کسی پیمانے کے ذریعے اگر کسی چیز کو ماپ کر دیا جائے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں کیل۔ فرمایا جب کسی چیز کو ماپ کر دو تو پورا پورا ماپ کر دو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور جب وزن کرو، یہ وزنو امر کا صیغہ ہے، واو جو ہے یہ الگ ہے جی۔ فرمایا وزنو، اور جب وزن کرو بالقسطاس المستقیم، تو وزن کرو ساتھ بالقسطاس، انصاف کے، قسطاس انصاف کے، عدل کے ساتھ۔ ایک اس کا معنی ہے عدل، اور دوسرا معنی ہے سیدھے ترازو کے ساتھ۔ تو جب کوئی چیز ماپ کر دینی ہے اس کو پورا پورا کر کے دینا ہے۔ ایک گز کپڑا ماپ کر دے رہے ہیں پیمانے کے ساتھ، تو اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے کہ جب کسی سے کپڑا لیں تو پھر نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ ماپتے جائیں، اور جب کسی کو کپڑا دینے لگے تو کپڑے کو کھینچ کر، یہ ہنر ہوتا ہے درزیوں کا، کپڑے دینے والوں کا، کہ جب وہ کپڑا کسی سے لیتے ہیں تو پھر تو تھانوں کے حساب سے آج کل آ جاتا ہے، لیکن جب دینے لگتے ہیں تو پھر گز کے ساتھ کپڑے کو کھینچ کے رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہماری طرف بچ جائے۔ یہ ظلم ہے جی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مطففین کے اندر کیا فرمایا، ویل للمطففین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ اس کائنات کے بنانے والے نے بد دعا دے دی ہے میرے دوست، اللہ اکبر۔ جس نے اس انسان کو بنایا ہے اتنا غصے کے اندر اس کے اس فعل کی وجہ سے آ گیا ہے۔ یہ پینسل اگر میں خود بناتا ہوں تو یہ پینسل اگرچہ اس کی قیمت 10 روپے ہی کیوں نہیں ہے، یہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوگی، کیونکہ یہ پینسل میری پہچان ہے، میری ایجاد ہے۔ لوگ کہیں گے یہ وہی پینسل ہے جو قاری صاحب نے خود بنائی ہے، اور میں بھی کہوں گا دیکھو یہ میری کاریگری ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی شاہکار، پیاری، لاڈلی مخلوق ہے، اور کوئی بھی اپنی بنائی ہوئی چیز کو ضائع کرنے کی بات نہیں کرتا، لیکن ناپ تول میں کمی کرنا اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ نے فرمایا ویل للمطففین، بربادی اور تباہی اور ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ جو حضرات تجارت سے وابستہ ہے اور تجارت سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان آیات کو ذہنوں میں رکھیں جی، کیسے اللہ تعالیٰ سخت وعیدیں سنا رہے ہیں۔ فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، فرمایا جب وہ جو لوگ
جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا پورا لیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم کر کے دیں۔ دیکھو میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے کیسے منظر کشی کی ہے۔ فرمایا جب لوگوں سے کوئی ناپ کر یا تول کر وزن کر کے چیز لینی ہے تو اس وقت پورا پورا لیتے ہیں، کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کرنے دیتے، اور جب لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت ڈنڈی مارنے پہ آ جاتے ہیں۔ فرمایا ایسا ہرگز نہ کیا کرو، ایسا ہرگز نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویلن، ہلاکت ہے، بربادی ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کرتے ہیں۔ آج کل تو بڑے بڑے طریقے اور بڑے بڑے حربے آ گئے ہیں ہیرا پھیری کرنے کے۔ بھوسا لیں گے، اس کا وزن کریں گے تو پانی کا چھڑکاؤ اس میں کر دیں گے، گندم دیں گے بوریوں میں ڈالیں گے، مٹی کے چھوٹے چھوٹے روڑے اس کے اندر ڈال دیں گے وزن بڑھانے کے لیے۔ یہ سارے ہاتھ کے چکر ہے میرے دوست، پتہ تب چلے گا جب قیامت کا دن ہوگا اور سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ میرے محبوب نے کتنی سونی تجارت کرنے کا طریقہ اور ڈھنگ سکھایا۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار تشریف لے گئے، ایک تاجر کو دیکھا جو کھجوریں بیچ رہا تھا۔ محبوب کائنات نے دیکھا، واہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت کھجوریں ہیں بھائی تیری، کہاں سے لی ہیں؟ بڑی خوبصورت کھجوریں بیچ رہا ہے۔ محبوب کائنات نے ایسے ہاتھ نیچے ڈالا تو نیچے سے سارا ردی مال نکل آیا، اور میں یہ کیا کر رہا ہے؟ دکھا خوبصورت رہا ہے اور لوگوں کو ردی دے رہا ہے۔ فرمایا تو اس طرح کیوں نہیں کر لیتا کہ ان کے 3 حصے بنا دے، ایک ردی رکھ دے، دوسرا متوسط رکھ دے اور تیسرا عمدہ اور اعلیٰ رکھ دے۔ اب یہ میرے محبوب نے طریقہ کار سمجھایا ہے، یہ خوبصورت کتنا ہے، توجہ کریں۔ یہ پڑا ہے ردی، یہ پڑا ہے متوسط، یہ پڑا ہے عمدہ۔ اب جس طرح اس نے حصے 3 بنائے ہیں، اسی طرح اس کی شاپ اور دکان پر آنے والے لوگ بھی 3 قسم کے ہیں۔ بعضے ہوں گے جو بالکل غریب طبقہ ہوگا، جو پیسے اتنے افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ آئیں گے، یہ سکون سے لے کر چلے جائیں گے۔ اگر تو ساری عمدہ چیزیں دکھانے لگ جائے، صرف عمدہ کی خرید و فروخت کرنے لگ جائے، تو غریب تو فروٹ کھانے سے بھی محروم ہو جائے گا، وہ تو لے ہی نہیں سکے گا۔ میں نے یہ منظر ایک دکان پہ دیکھا ہے خوشاب، اور بڑا مجھے پسند بھی آیا ہے۔ اس آدمی نے خراب سیب جو ہے نا، وہ ان سے خراب حصہ کاٹ کر رکھا ہوا تھا، اور کہتا تھا یہ لینے ہیں تو یہ لے لے، یہ لینے ہیں تو یہ لے لے، یہ ردی پڑے ہیں ان کا 100 روپے مثال کے طور پر قیمت ہے، یہ عمدہ پڑے ہیں ان کی 200 قیمت ہے، مثال دے رہا۔ تو اب کیا ہے، اب گاہک اپنے حساب سے جس کی جیب میں جتنے پیسے ہوں گے وہ اتنے خرید لے گا۔ جو ردی کے مال کے طاقت اور اختیار رکھے گا یہاں سے خرید لے گا، جو متوسط آئے گا یہاں سے خرید لے گا، جو پیسے والا آئے گا عمدہ سے خرید لے گا۔ بیچنے میں بھی آسانی ہے، دینے میں بھی آسانی ہے، اور لینے والے کو بھی بڑی آسانی ہے اس میں، اور منافع بھی اس میں زیادہ ہے، اور منافع بھی اس میں کیا ہے جی؟ زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ناپ کر دو یا ماپ کر دو یا تول کر دو یا کسی حساب سے بھی کسی کو کوئی چیز دو تو اس میں کمی زیادتی ہرگز نہ کیا کریں۔ زمینوں کے اندر لوگ چکر دیتے ہیں، زمینیں جب فروخت کی جاتی ہیں ان میں چکر دیتے ہیں، پٹھے گھاس یہ جب جانوروں کا ان کو فروخت کیا جاتا ہے اس میں لوگ چکر دیتے ہیں، چکر بازیاں کرتے ہیں۔ میرے دوست یہاں کی تیرے ہاتھ کی صفائی تیرے کام آ جائے گی، لیکن آخرت میں تیرے ہاتھ کی صفائی نہیں چلنی، وہاں تیرا ایک ایک کیا ہوا عمل تیرے سامنے آ جائے گا، وہاں سوائے افسوس اور حسرت کے کچھ نہیں ہوگا، وہاں صرف یہی تو کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ دن قیامت کے سوائے افسوس کی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں کہے گا ہائے کاش آج میں مر جاتا، کیا ہو گیا اس کتاب کو، نامہ اعمال کو، اس نے نہ میرا کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا چھوڑا ہے، اس نے میرے ایک ایک دنیا کے اندر کیے گئے عمل کو اس نے شمار کر رکھا ہے،
اور بڑے اچھے طریقے سے شمار کر رکھا ہے۔ یہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں کندھوں کے اوپر، جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کو وہ فوراً لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی قلم نہیں رکتی میرے دوست۔ آپ بیت اللہ کے اندر ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، آپ بیت اللہ کے اندر ہیں، آپ کے گناہ لکھے جا رہے ہیں، آپ تنہائی میں ہیں، نیکی میں ہیں تو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، گناہوں میں ہیں تو گناہ لکھے جا رہے ہیں۔ ان کی قلم کبھی بھی نہیں رکتی۔ اللہ اکبر۔ ان کی قلم اسی وقت رکتی ہے جب تو کسی کام کا نہیں رہتا۔ توجہ کر میرے جملے پر، جب تک تو کام کرنے کا اختیار رکھتا ہے تب تک ان کا کام جاری ہے، یہ قلم چلائے جا رہے ہیں، اور ان کی قلم تب رکے گی جب تو کسی کام کا نہیں رہے گا۔ تیرا کام کر جائیں گے، یہ تیرا کام کر کے چلے جائیں گے۔ ایک قوم، اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور برباد بھی اسی وجہ سے کیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ وہ کون سی قوم تھی جی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ ان کو حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت دی اور انہیں کہا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ناب تو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت اور پکار نہ کرو۔ یہ تو ہر نبی کا پہلا دعویٰ ہے نا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہر نبی کا یہی دعویٰ ہے، نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبد۔ ہر نبی کا پہلا دعویٰ یہی ہے۔ لیکن شرک کے بعد بعض قومیں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہائی لائٹ ہوئی ہیں۔ اللہ نے ان کے گناہ کی قباحت کو لوگوں کو بتانے کے لیے ذکر فرمایا ہے کہ یہ ان کے اندر خرابی تھی۔ قوم لوط تباہ و برباد ہوئی اس وجہ سے کہ وہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ گندے کام کیا کرتے تھے۔ کتنی سخت اللہ نے سزا دی، ان کی بستی کو اٹھایا آسمانوں تک لے گیا، الٹا کیا، زمین پہ پٹخا، پتھروں کی بارش نازل فرما دی، ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو قوم شعیب شرک کے بعد ناپ تول میں کمی کرنے کی عادی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بار بار سمجھاتے تھے، چھوڑ دو یہ کام، چھوڑ دو یہ کام تمہیں ہلاک اور برباد کر دے گا۔ کہتے تھے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، تیری نماز تینوں ایو سکھیندی ہے کہ تو سن اپنے مال دے اندر اختیار بھی نہ حاصل ہوئے۔ یہ تیری نماز سن سکھیندی کہ ساڈے مال دے اندر سانو اپنی مرضی دے مطابق تصرف کرن دے اختیار بھی نہ ہوئے۔ آج بھی میرے دوستوں نے اور میری بہنوں نے، نادان بہنوں نے یہ نعرہ لگا لیا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ بہت غلط ہے، نہ یہ جسم آپ کا ہے، نہ آپ کے جسم پہ مرضی آپ کی چلتی ہے۔ یہ جسم بھی خالق کا بنایا ہوا اور اس کا محتاج ہے، اس پہ مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ بہت غلط نعرہ ہے یہ۔ قوم شعیب کے لوگوں نے پہلے سٹے نعرہ لگایا ہے، کیا کہا کہ کیا ہم اپنے مال کے اندر اپنی مرضی سے اختیار بھی نہ کر سکیں؟ تیری نماز ہمیں اس سے منع کرتی ہے۔ آج بھی لوگوں کو کہا جائے بھائی کاروبار کے اندر جھوٹی قسمیں نہ اٹھاؤ، کاروبار کے اندر ہیرے پھیری نہ کرو، کاروبار کے اندر دھوکہ نہ کرو، کہتے ہیں استاد جی اس تو وکھرا کام ہی نہیں چلتا۔ جب تک جھوٹی قسم نہ کھائیں تب تک کام ہی نہیں چلتا ہے۔ ٹھیک ہے دنیا کے کام چلا لے، آخرت کا انجام برباد کر لے، پھر یہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر۔ توجہ کریں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر یہ اسی وجہ سے عذاب آیا۔ پہلی وجہ شرک، وہ تو ہر قوم میں تھا جو بھی ہلاک اور برباد ہوئی، اور دوسرا وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اللہ نے فرمایا انہیں چیخ نے پکڑ لیا۔ جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے اور ناک اور کان کے راستوں سے باہر نکل گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری تو ان کے کلیجے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے، اور وہ ناک اور کان کے راستے سے باہر نکل گئے اور وہ زمین پر اونھے منہ گر گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کأن لم یغنوا فیہا، ہم نے انہیں ایسے تباہ و برباد کر دیا گویا کہ ان جگہوں پہ ان سے پہلے رہتا بھی کوئی نہیں تھا، نام و نشان مٹا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جی ناپ تول میں کمی کرنا۔ جو لوگ اس سے وابستہ ہیں
وہ توجہ کریں جی، سچ بولیں، التاجر الصدوق الامین۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کا فرمان ذہن میں آ گیا، فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین، فرمایا سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے اس کے لیے کہ اللہ انہیں اپنے اعلیٰ درجے کے انبیاء کی جماعت میں کھڑا کرے گا۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم اور پورا کرو الکیلہ کیل کو، اذا کلتم جب تم ماپ کر دو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو ساتھ سیدھے ترازو کے، دوسرا معنی انصاف کے ساتھ، یعنی برابری کرو، اس میں کمی کوتاہی نہ کرو۔ ذالک خیر، فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ساتھ ساتھ فضائل بھی سنا رہے ہیں، فرمایا میری نافرمانی سے، ظلم کرنے سے بھی بچ جاؤ۔ ذالک خیر، فرمایا یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی آخرت میں ثواب اور دنیا میں اعتبار۔ لوگ کہیں گے کہ یار جو فلاں تاجر ہے نا وہ عمدہ چیزیں دیتا ہے، فلاں تاجر جو ہے نا وہ وزن کے اندر اور ماپ کے اندر ڈنڈی نہیں مارتا، دنیا میں بھی عزت ملے گی، دنیا میں بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حرام کے شبہ سے بھی بچ جاؤ گے، حرام کے شبہ سے بھی بچ جاؤ گے۔ ذرا میرے دوست اپنے کاروبار کو انصاف کے ساتھ، سچ کے ساتھ اور دھوکہ دہی سے پاک کر کے اپنے کاروبار کو چلا، خدا کی قسم رب کی رحمتیں اور برکتیں دیکھتا رہنا، اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت ہی رحمت ہو جائے گی، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے، اس کا وعدہ ہے ذالک خیر، یہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا اور انصاف کے ساتھ دینا، پورا دینا، فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا میں بھی بہتر ہے، آخرت میں بھی بہتر ہے، آخرت میں تو پھر ہے ہی ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہت اچھا ہے نتیجے اور انجام کے لحاظ سے، آخرت میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی نتیجہ بھی اس کا بہت اچھا نکلے گا، گاہک بڑھ جائیں گے، لوگ اس دکان کا رخ زیادہ کریں گے، لوگ اعتماد اس پر زیادہ کریں گے، لوگوں کا بھروسہ آ جائے گا، لوگوں میں تعریف ہوگی کہ فلاں تاجر بڑا خوبصورت مال دیتا ہے، کمی کوتاہی نہیں کرتا، کمی بیشی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے تاجرو، تمہیں ان دو چیزوں کو سونپا گیا ہے، تمہیں ان دو چیزوں کو سونپا گیا ہے، یعنی ناپ اور تول۔ کیا مطلب کہ تاجرو تمہیں اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ناپ تول کو پورا کرو، اس میں کسی قسم کی کمی نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام قسم کے جو یہاں مضامین بیان ہو رہے ہیں، اور خاص کر یہ مضمون جو چل رہا ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے امور ثلاثہ کا بیان، اللہ تعالی ہمیں ان تمام امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن کے اوپر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں میرے دوست، آج بھی امت جو ہے وہ ان گناہوں کی دلدل میں دھنس چکی ہے، آج بھی امت اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکی ہے۔ آپ اسے مانیں یا نہ مانیں، آپ انہیں سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں، ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں۔ والدین کی نافرمانی اسی معاشرے کا حصہ ہے، زنا اسی معاشرے کا حصہ ہے، چوری ڈاکہ اسی معاشرے کا حصہ ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی اور شرعیاب معاشرے میں لوگوں کے اندر ماں باپ کو تھپڑ مارنا اور ذلیل کرنا، گھروں سے نکالنا اسی معاشرے کا حصہ ہے، گالم گلوچ اسی معاشرے کا حصہ ہے، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ اور پھر سال یا سال گزر جاتے ہیں، بارش ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، اب بھی جو ہے وہ کسان لوگ مر رہی ہیں، کہتے ہیں بارش آ جائے، بارش آ جائے، بارش آ جائے، دعائیں کروائی جا رہی ہیں، نوافل پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن بارش کی ایک بوند سے بھی ہم محروم ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے میرے دوست۔ اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا ہے، اس کی عذاب سے بچنا ہے، تو پھر ان تین امور پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ان تین امور پر عمل کریں گے تو اللہ کی پکڑ اور اس کی گرفت سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب